کا میلاد آیا اللہ 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 أنارت به الأكوان شرقا ومغربا أنارت به الأكوان شرقا ومغربا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا وأهل السماء قالوا له مرحبا أهلا صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله أهلا وسهلا مرحبا يا رسول الله يا رسول الله شمس و قمر اور تارے یونا ہو خوش آج سارے شمس و قمر اور تارے یونا ہو خوش آج سارے ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا ان سے ہی تو نور پایا آقا کا میلاد آیا اللہ 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 وألبس ثوب النور عزا ورفعة وألبس ثوب النور عزا ورفعة فما مثله في طلعته الحسن يستحلى فما مثله في طلعته الحسن يستحلى صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى عليك يا رسول الله وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك یا حبیب اللہ میرے آقا کی مدت ہوئی ہے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری نام اکھیاں بچھاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے تیری نام اکھیاں بچھاتے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں بہت سجاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے قیامت کا منظر بڑا خطر ہے مگر مصطفیٰ کا دیوانہ
سے گزرے مسرور ہو کے، پل پر سے گزرے مسرور ہو کے، نعرہ نبی کو لگاتے میرے آقا آؤ جمودت ہوئی ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ جس مقرر کو میں اسٹیج پہ بلاؤں وہ وقت کا خاص خیال رکھے۔ دربار عالیہ سیری پیران سے ایک بڑا جلوس سید فخر عالم گیلانی صاحب کی قیادت میں یہاں پہنچا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جتنے بھی جلوس قابل یہاں اسٹیج پہ سادات علماء اور مشائخ تشریف فرما ہے، نعت خواں حضور کے حفاظ القرآن، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب میں بزرگ عالم دین حضرت علامہ مولانا اسحاق ہارونی صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد اسحاق ہارونی صاحب۔ الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وآل بيته وأصحابه بالصدق والصفاء، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ آج کا یہ جمع غفیر اجتماع، جلسہ اور جلوس، اس میں تمام شرکاء سب مبارکباد کے مستحق ہے، اور اس کی کاوش میں حضرت علامہ پیر سید وجاہت شاہ صاحب گردیزی دامن برکات مولا لیا، حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد صدیقی مقدس اللہ العالی، جمیع علماء کرام، مشائخ عظام، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی اس بڑے اجتماع کی انتظامیہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہاں کے تاجر حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہاں کے انجمن شہریوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساری انتظامیہ کو جنہوں نے مل جل کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کو اجاگر کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں نے سورۃ البلد کا ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، بالکل مختصر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد، اللہ رب العزت نے اس شہر کی قسم کھائی جس شہر کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہوئے۔ کعبہ پہلے بھی موجود تھا، حجر اسود پہلے بھی موجود تھا، وہاں صفا مروہ کی پہاڑی پہلے بھی موجود تھی، آب زمزم پہلے بھی موجود تھا، وہ شہر پہلے بھی موجود تھا، وہ مکرم علاقہ پہلے بھی موجود تھا۔ رب نے قسم نہیں اٹھائی، رب نے
نے قسم تب اٹھائی کہ اپنے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں محبوس کرنے کے بعد اس شہر کا مسکن بنایا، رونق بنائی، تو اللہ نے فرمایا محبوبہ میں تیرے اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ تو اس شہر کے اندر ہے، اس لیے کہ تو نے بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا مختلف پہلو ہے، لیکن ایک ہی پہلو ہے کہ اس شہر کو اللہ نے سارے شہروں سے افضل قرار دیا، میرے آقا کے دین کو سارے ادیان سے اعلیٰ قرار دیا۔ یہ کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ یہ قرآن مجید جو ساری کتابوں کی ام کتاب ہے، یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح سے اپنے اپنے مقامات پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ باوثوق طریقے سے کہتا ہوں، اس شہر کی نسبت آقا سے ہے، یارو آپ کے شہر کی نسبت بھی آقا کی عید مبارک سے ہو گئی۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عید کا دن ہے، دونوں ایک پلے میں یہ دونوں ایک پلے میں یہ ایک دونوں عیدوں سے نہیں کم۔ عید میلاد حضور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد بناتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اسٹیج سے لے کر آخر تک کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ اگر ہماری حاضری یہاں پر کھڑے ہو کر لگ رہی ہے تو آپ آئے ہیں، آپ کی بھی حاضری لگنی چاہیے۔ ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تہدیہ درود اس نظریے اور اس عقیدے کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے۔ سب کی آواز نہیں آ رہی سبحان اللہ کی، ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینہ سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ خوش نصیب ہو تم لوگ کہ جو آج رب کے محبوب کا یوم ولادت بنا رہے ہو، کیوں نہ بنائیں کہ یہ یوم ولادت رب کے محبوب نے اپنی ظاہری زندگی میں بنایا ہے، تو کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ۔ ہر بے رسول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے رسول
کیا اور فرمایا کہ میرے صحابہ آج میری ولادت کا دن ہے، اور حضرت حسان بن ثابت سے کہتے علی کمری اتارتے اور فرماتے کہ حسان اس پر بیٹھ کر تم میری تعریف کرو، اس لیے کہ آج میری ولادت کا دن ہے۔ اقبال کا یوم ولادت مناتے ہو، بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم ولادت مناتے ہو، بناؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بیٹا پیدا ہو جائے یوم ولادت مناتے ہو، سال گرہ مناتے ہو، کوئی اعتراض نہیں کرتے۔ لیکن دوستو کیا جیالے بھی ہوں گے نعرہ لگاتے ہیں کہ کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے، ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ ارے بھٹو کو زندہ کیوں کہہ رہے ہو، ان کا یوم ولادت کیوں بناتے ہو؟ اس لیے کہ پتہ ہے کہ جیالوں سے چھیڑیں گے تو وہ سیخ دے دیں گے۔ اعتراض ہوتا ہے تو یوم ولادت مصطفیٰ پر اعتراض ہوتا ہے۔ ارے تمہیں مبارک ہو کہ تم اقبال ڈے میں نہیں آئے، تم محمد علی جناح کی ولادت میں نہیں آئے ہو، تم رب کے محبوب کی ولادت کی خوشی میں آئے ہو۔ اور کیوں نہ منائے ہم لوگ؟ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے میری چشم عالم سے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، سب مل کے پڑھنے، چمک تجھ سے پاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات ذی وقار، سب سے پہلے تمام عالم اسلام کو، عاشقان رسول کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اگر سارے محدث، سارے مفسر، سارے ادیب، سارے شعراء میرے نبی کی شان لکھنا شروع کر دے، میرے نبی کی شان لکھنا شروع کر دے، میرے نبی کی شان کو بیان کرنا شروع کر دے، اپنی طرف سے وہ انتہا پہ ہوں گے، لیکن جب وہ پلٹ کے دیکھیں گے تو ابھی مقام مصطفیٰ کی ابتدا ہو رہی ہوگی۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اگر سارے لوگ میرے نبی کی گستاخیاں پر کرنے لگے، میرے نبی کی شان میں کمی کرنے لگے، لیکن اس رب نے اس محبوب کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا تاج سجایا ہے، اور اس محبوب کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى کا تاج سجایا ہے۔ ارے کیوں نہ سجاتے، جس کے سامنے، اس تاج کے سامنے سورج کی شعائیں بھی مان پڑ جاتی ہے، چاند کی روشنی بھی مان پڑ جاتی ہے، وہ ایسا لجپال نبی ہے، اور ہم اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ہم اپنے نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم میلاد مناتے ہیں اور سیرت کو
اپناتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا, کیونکہ وقت کی قلت کی بنا پر علماء کا گلدستہ موجود ہے اسٹیج پر, اس لیے اقبال نے کہا تھا, جو ساری شاعری کا نچوڑ اس شعر کے اندر رکھا اقبال نے, کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں جیر ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, وما توفیقی الا باللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العالمین جل جلالہ و منعلو کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اس عظیم الشان میلاد النبی کانفرنس کے صدر محترم اور مہمان خصوصی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے امتیوں, یاد رکھو اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں, یہ صرف آج ہم نہیں منا رہے, بلکہ اللہ رب العالمین نے جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ تمہارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو بتوں کی پوجا سے چھوڑا کر رب کی بارگاہ میں لاؤ, وہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ذمہ داری یہ عطا کی. وہ ذمہ داری کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے انہوں نے یہ نعرہ لگایا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ, کہ لوگوں جہاں ہم دوسری ذمہ داری عرض کر رہے ہیں, وہاں ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم تمہیں بشارت دینے کے لیے آئے ہیں کہ ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے. تو آج ہم اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہیں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار عالم ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. ما توفیق اللہ. درود شریف سارے پڑھا صلی اللہ علیہ رسول اللہ. اے
सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका मेरे साथ सारा मजमा ये पढ़ो। आज का दिन सबसे बड़ा फजल का दिन, वो सारे आजाद मेरे साथ फजल میں نمائندگان قومی پریس محترم بھائی اظہر عباسی صاحب، یہاں لائیو پروگرام چلانے والے ہمارے لبرا کی ٹیم اور تمام جو چینل ہیں پرنٹ الیکٹرانک میڈیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیج پر، ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا بھی مفتی صاحب فرمائیں گے۔ اب قیوم چغتائی صاحب تشریف لائیں، نعرہ لگائیں اور ساتھ ہی نعرہ کے بعد خطیب کشمیر حضرت علامہ مولانا امتیاز احمد صدیقی صاحب کا خطاب شروع ہوگا۔ قیوم صاحب نعرہ سارے حضرات پیچھے تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری لگائیں گے۔ سارے عاشقان رسول جتنے یہاں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں سارے بھرپور طریقے سے نعرے کا جواب دیں گے، اور آج کل اس نعرے کی ضرورت بھی ہے ناموس رسالت کے لیے، اور سارے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، تو نعرے کا جواب دیں گے آپ۔ نعرہ وہ پیچھے میرے انتظامیہ کے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ رسالت، تھوڑا سا اور زور لگائیں گے، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں، غلام یہ رسول میں، تو آئے نا پھر حکومت خزہ چلتے ہیں نا، حاضر ہیں ہم سارے، اس کا جواب یہی ہے، سارے حاضری لگ پائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ لبیک 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 لبیک، بہت مبارک ہو جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت تشریف لائے اور سالانہ عظیم الشان مرکزی میلاد مصطفیٰ کانفرنس سے مخاطب ہوں۔ ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله مولانا العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مغز آج کی اس عظیم الشان ایمان افروز روح پرور سالانہ مرکزی میلاد کانفرنس کے صدر نشین پیر طریقت رہبر شریعت مفتی اعظم کشمیر جماعت اہل سنت کے عظیم مقتدر رہنما و قائد حضرت علامہ پیر سید مفتی وجہات حسین شاہ صاحب صحابی سجادہ نشین آستانہ عالیہ صحابہ شریف و سربراہ مرکزی جامع مسجد گلزار حبیب افیسر کالونی بترکی مسجد میری جماعت کے مقتدر غیور باکردار و باوفا اجل علماء کرام مختلف دینی سیاسی سماجی تاجر پریس اور دیگر تنظیم کے مقتدر عہدیداران کارکنان جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میرے سامنے یہ جمع غفیر موجود ہے آپ گھروں میں بیٹھ کر جو لائیو میری گفتگو سن رہے ہیں تمام عاشقان رسول مرکزی میلاد کمیٹی کے عہدیداران آج پوری دنیا کے اندر
مرکز کائنات، نقطہ کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نبی آخر زمان عالمین کے لیے رحمت کا تاج رکھ کر تشریف لانے والے آقا کریم کے غلام سڑکوں پر، گھروں میں، خانقاہوں میں، مساجد میں، مدارس میں، دنیا کے اندر جہاں جہاں موجود ہیں، سراپا ادب کا مجسمہ بن کر عید میلاد النبی کے موقع پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج کا وہ دن ہے جس دن عالمین کے نجات دہندہ حسنین کے نانا ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر کے قائد میرے اور آپ کے مل جاؤ مأویٰ دنیا میں تشریف لائے۔ آج کی اس نشست میں جو بات آپ کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہوں، جو میسج آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی نماز رہے، حج رہے، روزہ رہے، جہاد رہے، صدقہ و خیرات نیکی رہے، ان ساری عبادتوں، سارے اعمال صالحہ، ساری اچھائیوں کا دار و مدار قرآن کہتا ہے اس عنوان پر ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسول، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے تمہارے پہلے ایمان لائے۔ تمہارے پہلے کون ایمان لائے؟ اللہ پر، اللہ کے نبی پر کیسا ایمان لاؤ پھر تمہارا ایمان کہلائے گا۔ ایمان ہوگا تمہاری نماز کہلائے گی، تمہارا حج کہلائے گا، تمہارا مسجد و مدرسہ بنانا نیکی کہلائے گا، تمہارا صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہوگا۔ الہی کس طرح ایمان لائے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایسے ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر ایمان لائے۔ ٹھیک نہیں بولے ہو؟ ایسے ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر جیسے فاروق اعظم ایمان لائے۔ نبی کو ایسا مانو جیسے عثمان نے مانا، نبی کے پیچھے ایسے چلو جیسے شیر خدا چلے، نبی کو ایسا مانو جیسے حسن نے مانا، نبی کو ایسا مانو جیسے کربلا میں حسین نے مانا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے؟ کیسا مانا؟ کیسے مانا؟ تبصرہ ہو کسی مسلمان کا، کوئی کہہ سکتا ہے شاید تحصل ہو گیا، تبصرہ ایک غیر مسلم کا، تبصرہ ایک نبی کے دشمن کا، نبی کے دشمن کے نمائندے کا۔ آقا کریم عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر کی تھا، حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، پیغام آ گیا نہیں آ سکتے، آپ نے نمائندہ بنایا، عثمان کو ابو سفیان نے نمائندہ بنایا، عروہ بن مسعود سچفی کو تم جائیے، حالات کا جائزہ لیجیے، معائنہ کیجیے، رپورٹ کیجیے، دشمنوں کا نمائندہ بن کر عروہ بن مسعود سچفی آیا اور آ کر کہنے لگا میں نے کچھ وقت یہاں قیام کرنا ہے، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کے امور کا جائزہ لینا ہے، میں نے ان کو دیکھنا ہے، ان کا برتاؤ نبی سے کیسا، نبی کا سلوک ان
سے کیسا؟ جس کو میرے رسول نے نمائندہ بنایا عثمان غنی آپ جو ہے اب دونوں کا تبصرہ دیکھیے. عثمان ایمان لا چکے ہیں, ان کا تبصرہ دیکھیے, ان کا ایمان کیسا ایمان. قوم کے لوگ ہیں, برادری کے لوگ ہیں, کہنے لگے پیغام پہنچا دو, محمد مکہ نہیں آ سکتے مگر نہ ہم نے تلوار ہیں نیام سے باہر نکال دی ہے, جنگ و جدل ہوگا, آپ آگے ہیں, آپ عمرہ کر لیجیے. عثمان کہتے ہیں عمرہ بڑی بلند عبادت ہے لیکن میرے رسول پر پابندی ہو, عثمان نبی کو چھوڑ کر عمرہ نہیں کر سکتا. عروہ بن مسعود کفار کا نمائندہ, باطل کا نمائندہ, ابو سفیان کا نمائندہ, کلمہ قیام کروں گا. کملی والے نے فرمایا اس کے لیے خیمہ لگا دو, اس کو بستر دے دو, اس کو وقت پر کھانا دو. نہیں کہا یہ جاسوس ہے, نہیں فرمایا دشمن ہے, اس کا ناطقہ بند کر دو. نہیں کہا ان کا اپنا سلوک ہوا کرتا ہے, محمد کا, محمد کے گھر کا, محمد کے در کا اپنا سخاوت کا ایک انداز ہوا کرتا ہے. بستر لگ گیا, خیمہ لگ گیا, معاملات دیکھنے لگا. ایک دن سے زائد قیام کیا. بعض مورخین نے کہا 3 دن کے قریب وہ سرکار کے غلاموں کو دیکھتا رہا. سرکار کے غلاموں کا ایمان جو نبی کی ذات پر تھا وہ جائزہ لیتا رہا. جب واپس پلٹا, مجلس لگی کفار کی. ابو سفیان نمائندہ ہے کافروں کا, ان کا لیڈر ہے, بڑے کفار ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں تم سے کہتا ہوں تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ابو سفیان نے کہا کیسی بات کرتا, نمائندہ ہمارا تھا, آپ ترجمانی ان کی کرتا ہے, ہمیں متاثر کرنا چاہتا ہے. کہنے لگا جو میں نے دیکھا میں ان کی نمائندگی نہیں کرتا, نمائندہ تو تمہارا, لیکن جو میں دیکھ کے آیا. ابو سفیان کہتا ہے کیا دیکھا, دل کے کانوں سے سنیے گا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول, رسول پر, رسول کے مت پر ایسا ایمان لاؤ جیسے تمہارے پہلے ایمان لائے. عروہ بن مسعود اس پہلی جماعت کے افراد کے ایمان کی بات کرتے ہوئے, نبی کے ادب اور طلت کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے دیکھا 3 دن مشاہدہ کرتا رہا. ابو سفیان تو تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میں نے دیکھا جب وہ ان کا مقتدا, ان کا آقا, نبیوں کا ایمان اپنا کھنگار اپنے منہ سے لعاب باہر نکالنا چاہتا ہے, پھینکنا چاہتا ہے زمین پر. میں نے دیکھا اس کے غلام تھوڑے آگے اپنا ہاتھ رکھتے ہیں, زمین پر لعاب گرنے نہیں دیتے, ہاتھوں پر اٹھا کر یوں ہاتھوں سے مل کر چہرے سے مل لیتے ہیں. جس کا یہ تعلق ہو اس کی جماعت سے, اس کے ماننے والوں سے, کہتا آگے چل کے کہتا میں نے دیکھا وہ ان کا قائد و مقتدا وضو کرنے کے لیے پانی منگواتا ہے. ادھر سے لائن لگ گئی, ادھر سے لائن لگ گئی, جنگٹا لگ گیا. الفاظ بخاری کے اندر موجود ہیں, ان کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ لگتا تھا کہیں لڑائی نہ ہو جائے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش. میں نے غور سے دیکھا کیا تقسیم ہو رہا ہے, کس بات سے لڑائی کا خدشہ پیدا ہو گیا, کیا چاہتے ہیں. کہتا میں نے دیکھا میں نے حکمرانوں کے دروازوں کے آداب کو پر رکھا ہے, میں نے بڑے بڑے شاہانہ مزاج رکھنے والے حکمرانوں کا پروٹوکول دیکھا ہے. واضح محمد کا پروٹوکول, محمد عربی کے آداب جو اس کے غلام بجا رہے ہیں, نہ پہلے کہیں پڑا ہے نہ آج دیکھنے میں آیا ہے. کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا وہ کیا دیا ہے, میں نے دیکھا وضو کر رہے ہیں, مستعمل پانی, وہ پانی اگر کوئی استعمال کر لے وضو کا وہ خود تو پاک ہوتا ہے, لیکن عام بندہ جب استعمال کر لے دوسرے کو پاک کرنے کی وہ پانی اپنے اندر صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن یہ عام پانی نہیں, نبی کے ودھا مکھڑے سے مسح ہوا, ید اللہ والے ہاتھوں سے مسح ہوا, نبی کی آنکھوں سے مسح ہوا, نبی کے
3 दांतों से मस हुआ। और वाबिन मसूद सच्ची कहता मैंने देखा पानी के कतरे वो गुलाम नीचे नहीं गिरने देते, लेट जाते हैं। जिसे पानी मिलता है हाथों से मल के मुंह से लगाता है, जो बाद में आता है कहता है मुझे नहीं मिला, किसको मिला है, किसको मिला है, किसको मिला है उससे हाथ मस करता है, फिर अपने हाथ अपने मुंह पे मल लेता है। मैंने देखा इन्हीं 3 अंजाम थे, उनके कायद में उनके मुक्तदान है। बाल बनवाना चाहे झुलमत में गुलामाने मुस्तफा को देखा टूट पड़े। मैंने पूछा क्या मिल रहा है, ये क्यों भागम भाग हो रही है, लड़ाई का खतरा पैदा हो गया है। तो मैंने देखा एक एक नबी के मुंह मुबारक के लिए, एक एक बाल के लिए नबी का गुलाम जान की बाजी लगाने के लिए तैयार है। और जिसको मिलता है अल्लाहू अकबर या मोहम्मद की जर लगाकर कहता है मैं अमीर हो गया हूँ। ये ईमान है। ये क्या है बोलिए, ये क्या है, वो क्या बोलिए, ये क्या है। एक और झलक देखिए, क्या लगा इसका मुकाबला नहीं हो सकता है। मुफ्ती साहब सवाल पैदा होता है उर्वा बिन मसूद को किसने कहा था आप जो खंगार नबी का है उसको चेहरे से लगाइए, नबी ने फरमाया था? सरकार ने ऐलान किया था जो मैंने पानी इस्तेमाल किया है ये चेहरे से लगाइए। सरकार ने फरमाया था कि मैं जो बाल अपने तराश रहा हूँ ये आप अपने घर संभाल के रख लीजिए, नहीं फरमाया था। तो फिर ये अमल हुआ क्यों? अबू बकर, फारूक आज़म, उस्मान, अली, तलहा, अब्दुल रहमान, बिलाल, सोहेब, सलमान ये क्या कर रहे हो? कहते हैं सुनो 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 सुनो, इसके तकाजे हुआ करते हैं। मोहम्मद का बाल हमें जानू से अजीज है, मोहम्मद का लहाब हमारे दर्दों की मदावा और शिफा है। इसलिए कि किसी का लहाब हो सर पर गिरे बीमारियां उमड़ के आती हैं, और नबी अपना लहाब अगर किसी को लगा ले यही हुई बीमारी उमड़ के आ जाती है। बस बंदू का भाड़ा हो 1000 के लिए काफी हो जाता है। एक शख्स ने और उसका नाम है नबी करीम अलैहिस्सलाम को ललकारा, आपको अज़ियत दी, तकलीफ दी, गुस्ताखी की आका की शान में। सरकार ने गुलामों से कहा, खिताब फरमाया रहमतुल आलमीन हो, पत्थर मारने वालों के लिए चादर बिछाता हूँ, गालियां देने वालों को दुआएं देता हूँ, दुश्मनों को सीने से लगाता हूँ। लेकिन इसने है जाती उन्वान पर मुझ पर हमला नहीं किया, शान रसालत पे हमला किया है। इससे बासियत एक इंसान, एक मखलूक मुझ पर हमला नहीं किया, बल्कि नबुव्वत के मनसब के तकाज़ों को इसने चैलेंज किया है। तुम में कौन है जो इसका सर कलम कर दे और मुझ मोहम्मद की खुशी हासिल कर ले। उस मजमे में 80 साल के लोग भी थे, 50 वर्ष के लोग भी थे, 15, 18 और 20 साल के लोग भी थे। 21 साल का अब्दुल्ला जिसकी भरपूर उठती जवानी है उठ खड़ा हुआ, अर्ज करता है सोनिया ये काम मैं करूं। अरे आका ने कहा तुझे इजाजत है, जा गया, औजार लीजिए, तैयारी की, गांठ लगाकर बैठा रहा। एक मरहला ऐसा आया तो जब इसके शिकंजे में वो आ ही गया, आज खुशी मना रहा है। मेरे नबी ने कहा था कि कौन मेरे दिल को खुश कर दे, मेरे दुश्मन की गर्दन को उड़ा के। वो नबी के दुश्मन को माफ करते हैं, जाती हमलों को माफ करते हैं, लेकिन जब शान रसालत पर हमला हो, खत्म नबुव्वत पर हमला हो, नामूस रिसालत पर हमला हो, तो नबियों का ईमान वो बयान करता है और है जो मोहम्मद का दिल खुश करे, गुस्ताख रसूल का सर तन से जुदा करके। मौका लग गया, खंजर तैयार है,
رسول کا سر تن سے جدا کر دکھا. جب دیکھا کام ہو گیا, اللہ اکبر یا محمد کی صدا بلند کی, اللہ اکبر یا محمد کی صدا بلند کی. سفر شروع کیا, سفر شروع کیا. ادھر جدھر میں آقا تشریف فرما تھے, دائیں اور بھائیں اس کے دوست ہیں, احباب ہیں, ادھر چلا ہے. بیٹا تمہیں پتہ نہیں آج میں نبی کو خوش کرنے جا رہا ہوں, آج نبی کو خوش کرنے جا رہا ہوں. یہ خوشخبری دو, آپ نے جو کام سونپا تھا غلام نے کام کر دیا ہے. ادھر ابو بکر ہیں, عمر ہے, عثمان ہے, آج جو قدر صحابی ہیں. ادھر سے 30 سال کا عبداللہ آ رہا ہے. اس کی ٹور دیکھ کر رحمت دو عالم اپنی نشست پر مسکرانے لگے, چہرے پہ تبسم چھایا. غلاموں نے عرض کیا آقا کیفیت بدل گئی ہے. میرے آقا نے فرمایا لگتا ہے سامنے سے کامیاب انسان آ رہا ہے. اس نے انتظار نہیں کیا, اس کا چلنے کا انداز بتاتا ہے ایک جنتی آ رہا ہے, ایک کامیاب انسان آ رہا ہے. آپ کے عرض کی سونا ٹھکانے لگا دیا ہے. میرے آقا نے سینے سے لگایا, فرمایا جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مصطفیٰ کا کلیجہ تمہیں ٹھنڈا کر دیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسول. قرآن کہتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے تمہارے ان کا بولیے جیسے تمہارے پہلے ایمان ہے. یہ غلام آمد ایما کی شکل میں ہو, وہ غلام غازی علم دین کی صورت میں ہو, یہ بر صغیر کے عشاق غازی ممتاز قادری کی صورت میں ہو. کون جانے قربان کر رہے ہو؟ جواب آتا ہے قرآن کا تقاضا ہے. قرآن کہہ رہا ہے تم تب نمازی ہو, حاجی ہو, غازی ہو, ملا ہو, مولوی ہو, پیر ہو, فقیر ہو, کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صدیق اکبر ایمان لائے, فاروق اعظم ایمان لائے, عثمان لائے. ایسے ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لائے. اور علی کیسے لائے؟ علی کا ایمان نبی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بولیے علی کا ایمان نبی کی ذات پر. ان سے زیادہ نبی کو کون جانے, جن کو نبی نے کہا اس کا بولنا میرا بولنا ہے, اس کا پکڑنا میرا پکڑنا ہے, اس کا چھوڑنا میرا چھوڑنا ہے. اس لیے کہ اس کا جسم میرا جسم ہے اور میرا گوشت اس کا گوشت ہے. غزوہ خندق ہے, غزوہ خندق ہے, غزوہ خندق ہے. ایک گستاخ آیا, کفر نے اس کو بہت کھلا کھلا کر تگڑا کیا ہوا, موٹا کیا ہوا, خوب پالا ہوا ہے, خوب پالا ہوا ہے. ہم تو اس کا جو نبی کی طرف سے جائے وہ عبداللہ ہوتا ہے. آج نبی کی دشمنی آئے وہ تو ہوتا ہے, بت کا پتر ہوتا ہے. بت کے پتر وہ ہوتے ہیں اللہ کے بندے, اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو نبی پر جان قربان کرتے ہیں. اور بتوں کے پجاری وہ ہوتے ہیں جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. میں نے بڑی بات کر دی, آپ گھر جا کے سوچنا بتوں والے کون ہیں جو نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے, اور اللہ والے کون ہیں جو نبی پر جان قربان کرے. بولیے بولیے جو نبی پر. نہیں سمجھ آئے تو ممتاز قادری کو دیکھ لے, نہیں سمجھ آئے تو عامر چینی کو دیکھ لے, نہیں سمجھ آئے تو غازی علم دین کو دیکھ لے. عمر ابن مطلع بدھ کا نمائندہ, کفر کا نمائندہ, پورے کا پورا لوہے میں لپٹا ہوا, لوہے کا لباس, ذرہ اور شان رسالت کو گستاخی کرتے ہوئے منہ کھولتا اور کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جانتا ہے, مجھے کفر میں پالا ہے, 1000 پہ تنہا کافی. تم نے کسی کو پالا ہے, تم نے کسی کو تیار کیا, اگر کیا ہے تو اتار میرے مقابلے میں. مائیں میرا نام سنا سنا کر بچوں کو ڈرایا کرتی ہیں, عرب مجھ پر رش کرتے ہیں, عرب کا پہلوان ہوں, 1000 کے لیے تنہا کافی. مجمع میں سجدہ طاری ہو گیا.
میرے آقا نے پورے مجمع کو دیکھ کر اعلان کیا ہے کوئی مجمع سے ایک اٹھا سر جھکا کر نبی کے قدموں کی طرف چلا میرے آقا کو بوسہ دیتے ہوئے عرض کی سونیا اعلان کر دے ہاں میں نے بھی پالا ہے عمر ابن وقت کفر کی روٹیاں کھا کے پلا ہے جس کو میں نے پالا ہے مصطفیٰ کی زبان چوس کے پلا ہے عمر ابن وقت بدو میں پلا ہے اور جس کو میں نے پالا ہے یہ کعبے میں پلا ہے رحمت دو عالم کا غلام اٹھا مجمع دیکھ رہا ہے قد اتنا بہت دراز نہیں عرض کی برداشت نہیں ہوتا ہے ایران قد کیسا ہے اس کی زبان کھینچ لوں اور کو للکارتا ہے دین کو چیلنج کرتا ہے وحدانیت کی طرف یہ اپنا منہ کھول کر للکارتا ہے اللہ کی توحید کو چیلنج کرتا ہے آپ توحید کا پرچار کرنے آئے میں حاضر ہوں جب جانے لگے علی سونے نے فرمایا اس طرح جا ادھر امامہ اتارا علی کے سر پہ رکھا تلوار ہاتھ میں تھمائی فرمایا اب سج گیا ہے سر پہ دستار میری ہاتھ میں تلوار میں بھی اب تو جا میں نہیں بتاؤں میں نے کس کو بھیجا ہے میرے آقا نے فرمایا پتہ ہے کون آ رہا ہے کافروں تمہیں پتہ ہے ان کو کیا اپنوں سے کہا تمہیں پتہ ہے کون ہے ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے ایک نے کہا عرب کا شاہ سوار جا رہا ہے ایک نے کہا ادیب اور فصاحت و بلاغت کا مرکز جا رہا ہے میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے خطیب بھی ہے ادیب شہیر بھی ہے قادر الکلام بھی ہے کیوں نہ ہو میں علم کا شہر ہوں یہ اس کا دروازہ ہے لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں کون جا رہا ہے جس کے سر پر دستار میری ہے جس کے ہاتھ میں تلوار میری ہے آنے والا ہو کس کفر کا نمائندہ ہے کل باطل کا نمائندہ ہے جس کو میں نے بھیجا ہے یہ کل ایمان جا رہا ہے یہ کل دین جا رہا ہے تھوڑا اور قریب لاؤں تھوڑا اور قریب لاؤں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا ایسا ایمان لاؤ جیسے علی ایمان لائے سمجھ آ رہی ہے نہیں ایسے کیسا ایمان لاؤ اوپر سے بولیے جیسے صداقت کے تاجدار ابو بکر ایمان لائے اور ابو بکر کیسا ایمان لائے بڑے مجمع میں اٹھ کھڑا ہوا صداقت کا تاجدار ابو بکر عرض کرتا ہے سب سے بلند اپنے عبادت سب سے پسندیدہ خیال سب سے محبوب عمل اے مصطفیٰ کریم آپ کے سامنے رکھ کر پوری امت سے اظہار کرنا چاہتا ہوں عرض کی یا سونیا تیری کیا عبادت ہے میرا کیا ایمان ہے تو صداقت کے تاجدار نے عرض کی النظر وجہ الہ رسول اللہ سونیا میرا ایمان میری پسند میرا عمل جس پر رشک آتا ہے وہ یہ ہے ہر وقت چہرہ مصطفیٰ کا ہو ابو قحافہ کا بیٹا دیکھتا رہے قریب نہ ہو قریب بر صغیر کے گنبے کی بات کرو امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ ہے جو مفسر قرآن بھی ہے جو محدث شہیر بھی ہے جو نبی پر کھا ایک ایسا جھاڑو کش ہے نبی کی آل پر ایسا قربان ہوتا ہے کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا جو صحابہ والے بات کے بارے میں کہتا ہے یہ میں ترنم سے پڑھوں تو آپ سارے پڑھیں پڑھیں گے میرے ساتھ احمد رضا بریلوی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اسرار رسول یا رسول اللہ کہنے والے ابو بکر فاروق اعظم عثمان و حیدر حسنین کل اہل بیت کل صحابہ کا عدل کرنے والے آپ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اہل سنت لا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور آئے ہیں فطرت رسول اللہ کی اللہ کو میں ڈراتے ہیں جنت کستو کو گر گرتے اتنا اللہ کو
کو یاد کرو، اتنا یاد کرو، ایک دم راضی ہو جائے گا، ایک دم راضی ہو جائے گا. سنے 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 اللہ نے کہتے ہیں مجھے نہ ڈرا، میں مصطفیٰ کا غلام. جنت ان کی ملکیت ہے، مجھے نہ ڈرا. آپ کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب دور ہو. آواز ہے ہم رسول اللہ جنت رسول نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، کلمے کے تقاضے پورے کرنے والوں، حلال کھانے والوں، حق کی راہ کے مسافروں، نبی کی شان میں نعرے مارنے والوں، غریبوں امیروں، عربی ہو اجمی ہو، کمزوروں طاقتوروں، سب کا سہارا، سب کی امیدوں کا مرکز. آواز ہے ہم رسول اللہ کے آمن وامنو کی تفسیر کر رہے ہیں. آپ کے پاس ایک جماعت آئی، کہنے لگی حضور ہمارے اس علاقے میں ایک شخصیت ہے بہت پیسے والی ہے، امیر بندہ ہے اور خیرات بڑی کرتا ہے اور شہرت کا تھوڑا تھوڑا دل دادا بھی ہے. آپ رائٹر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، بڑی بڑی صفات ہیں آپ کی. اس کا نام ہے نواب آف نام پارا. اس کی بڑی خاص ہے کہ احمد رضا بہت دکھتا ہے، ہر وقت اس کا قلم چلتا ہے، کبھی میرے بارے میں کچھ لکھ لے، دو جملے لکھ لے، میرے لیے ایک ثنا ہو جائے، میری تعریف ہو جائے. حضور وہ خدمت بڑی کرتا ہے، جماعت کے کام آئے گی، ادارے کے کام آئے گی. واہ واہ اعلیٰ حضرت. میرے آقا کے غلام نے کہا جو ان کی طرح ایمان لایا جیسے پہلے ایمان لائے. آپ نے فرمایا ٹھیک کہتے ہو، لیکن تمہیں پتا ہے نا میں تو بکاؤ آدمی ہوں، میں پھر کہاں بکوں؟ جس کا سودا ہو گیا ہو اب اس کی کوئی کیا قیمت لگائے. عرض کیجیے آقا آپ کو کون خریدے؟ فرمایا ہاں ہاں کوئی کیا خریدے، لیکن میں مدینے کے تاجدار کے مصطفیٰ کے بازار میں بک چکا ہوں، میں پھر اور کیا لکھوں، میں حضور ہی لکھتا رہتا ہوں. کہا حضور نہیں کچھ خدمت ہو جائے گی، کچھ خدمت ہو جائے گی، کچھ آسانیاں ہوگی. آپ نے کہا اچھا اگر ضروری ہے تو قلم لے آؤ، کاغذ کا ٹکڑا لے آؤ. احمد رضا کو قلم پیش کیا گیا، احمد رضا کو کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا گیا. احمد رضا لکھنے لگے. کیا کرنے لگے؟ پورا دیوان لکھ دیا. کیا لکھا؟ پورا دیوان مکمل کیا. آخری مصرے پہ پہنچے. لوگوں نے سوچا نواب نام پارا کی شان لکھی، اس کی تعریف لکھی، نواب خوش ہوا. لیکن احمد رضا اس عشق رسول اپنی لائن سے ہٹا نہیں، قلم اٹھایا، مدینے پہنچا. کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا؟ نبی کے دروازے پر. چونکہ قرآن پر رکھا تھا والضحیٰ واللیل، قرآن پر رکھا تھا لا اقسم بہذا البلد، قرآن پر رکھا تھا ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن پر رکھا تھا علم نشرح لک صدرک، قرآن پر رکھا تھا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رماہا. نبی کے اٹھنے کا تذکرہ قرآن کرے، نبی کے بیٹھنے کا تذکرہ قرآن کرے، نبی کے بولنے کی باتیں قرآن کرے، نبی کی سخاوت کا تذکرہ قرآن کرے، نبی کی قوت کا تذکرہ قرآن کرے، نبی کے کرم کی دریا کی باتیں قرآن کرے. قرآن پر رکھا تھا، ایمان پہلو جیسا تھا. ایمان مکمل کرتے ہوئے کہتے ہیں تم نے تو مجھے کہا لیکن سنو سنو میری مجبوری ہے. کہتا ہے کروں مدح اہل جبل رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا. آج کے حکمرانوں کے قصائد پڑھنے والے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر حکمران ختم نبوت کے چوکیدار ہیں ان کی عزت کیجیے، اور اگر ختم نبوت کر کوئی حکمران دھکا ڈالنا چاہے ہم قتل کٹوا سکتے ہیں، نبی کی عزت کا سودا نہیں کر سکتے.
आलम दीन की कब्र नूर तकसीम कर रही है, जहां मुमताज कादरी अपनी तरह से उस शाकान रसूल के सीनों पर दस्तक देके आवाज लगा रहा है कि जवानों, जवानियां कुर्बान कर देना, मुस्तफा की इज्जत पे हमला न होने देना। अलारत अर्ज की करूं मदहा अहले बदल रज़ा, पड़े इस बला में। मैं चाहूंगा ये मिसरा सारे पढ़े, तकरीर खत्म कर दूं। हाथ उठा के जिनको आए करूं मदहा अहले बदल रज़ा, पड़े इस बला में। साहब जैसा साहिब बुजुर्ग 70-80 साल का खड़ा हो गया, खड़ा कर रहा है। वो अल्लामा राठौर साहब, वो सलीम के जानशीन, बड़ी बड़ी शख्सियत, बैठने की जगह नहीं लेकिन मजे में है। क्यों मजे में है? कि नबी की बात हो रही है। आवाज़ है करूं मदहा अहले बदल रज़ा, इस बला में मेरी मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा नहीं। दो यार आप कहते हैं और ये शेर आप सारे पढ़े तो एक ज़बान चुप ना हो, वजीफा आ जाए। हम कहते हैं क्यों ना कहो मैं, इन्हीं से तो कायनात की बज़्म में बहारो हरकत मौजूद है। कहते मुस्तफा न हो कुछ न हो, मुस्तफा न थे कुछ न था। अल्लाह ने अपने नूर से मुट्ठी नूर की लेकर जब मोहम्मद को तख्लीक किया तो नूरे मोहम्मदी से आलमीन को सजा दिया। कमली वाले का गुलाम कहता वो जो न थे तो कुछ न था, आवाज़ है वो न थे तो कुछ न था, वो जो न होता। बरादरी उनसे बाहर निकलो, बाग में है मुफ्ती साहब लंबा वक्त हो गया, उनको अलम उठाए झंडा नबी की मोहब्बत का, उलमा को उस शाख को अभी भी कुछ है। रबी अव्वल में घरों पर कुमकुमे लगाते हुए सोचते हैं पता नहीं ये कहीं लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। वो जो चेहरे पे नबी का पानी इस्तेमाल शुदा मल रहे थे, कहाँ लिखा हुआ था? लोग ले रहे थे, कहाँ लिखा हुआ था? नबी का एक एक मुँह मुबारक आज तक से बांध के रखा है, कहाँ लिखा हुआ था? किसने कहा था? ये उनका इश्क था, ये उनका ईमान था। निकलिए बरादरीज़म से। अल्लामा यूसुफ कैशी साहब जैसा बुजुर्ग खड़ा है, निकलिए असबियत से, बाहर आइए फिरकावारियत से, बाहर आइए इलाकाइयत से, बाहर आइए सियासत से। नबी का ताल्लुक सियासी नहीं, नबी से ताल्लुक इलाकाई नहीं, नबी से ताल्लुक बरादरी इज़्म की बुनियाद पर नहीं, नबी से ताल्लुक ईमान की बुनियाद पर है। हाथ उठा के किस बुनियाद पर है? कितनी बरादरियों के लोग हो, किन इलाकों से आए हो, गोरे हो के काले, इंग्लिश बोलते हो या पश्तो, उर्दू बोलते हो या मादरी जुबान, कितने खानदा हो, कितने नाखानदा हो, इससे कोई गर्ज नहीं। हर एक कहता है मैं नबी का गुलाम, नबी मेरा आका। अमीर कहता है मदीने वाला मेरा, गरीब कहता है मदीने वाला मेरा, अरबी कहता है मदीने वाला मेरा, अजमी कहता है मदीने वाला मेरा। इलाही तूने कैसा नबी अता किया? फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ और नबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। जिसका मैं रब हूँ उसके लिए मोहम्मद रहमत है। पत्थर का टुकड़ा कहता है नबी मेरे, अबाबील चूंच में मसूर के दाने के बराबर दाना लेकर, पंजूम है छोटे छोटे दो और दाने लेकर नबी के दाते की सपोर्ट को आगे, बैतुल्लाह की इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे। ऐ अबाबील हो, ये क्या करते हो? छोटी सी मखलूक कहती है नबी मेरे हैं।
اور تو ابھی تک پھنسا ہوا ہے، میں ملدیال ہوں، میں گجر ہوں، میں مارنا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، یہ میری برادری کا مسئلہ ہے۔ ہر جگہ مسئلے برادری کے کھڑے کر قبر روشن کرنا چاہتا ہے، حشر میں باعزت رہنا چاہتا ہے، آخرت میں سرخرو ہونا چاہتا ہے۔ تو پوچھ بلال سے جھوپڑی میں رہتا تھا کتنا عزت دار تھا، پوچھ صاحب رومی سے کتنے دور سے آیا تھا، جبریل اس کے مقام پر رش کرتا ہے، سلمان فارسی بولتا تھا، ملائکہ اس کی عزت کو سلام کرتے ہیں، کیوں ان سے منسلک ہو گیا جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوتے۔ بوڑا شریف والے بولے، سوال شریف والے بولے، غلام بولے اور سبھی بولے، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ ہوتے۔ ہاتھ اٹھا کر یا رسول اللہ آپ کے لیے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوتے۔ جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ چیٹ دیا کسی نے، اس یہ پڑھ کے ختم مکمل کریں تقریر، تو یہ پڑھ لیتا ہوں کیوں ہم جشن منا رہے ہیں، کیوں ہم خوش ہیں۔ آج جبریل خوش ہے، میکائیل خوش ہے، اسرافیل خوش ہے، عرش کے کنگروں پر بیٹھے ہوئے فرشتے جھوم رہے ہیں، جنتی مچل رہے ہیں، ایمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، چرند و پرند، حیوانات، نباتات، بہتا پانی اور چلتی ہوا، اندھیرا روشنی، ہر ایک خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ آواز آتی ہے آج میلا فیصل تیری آواز مجھے بول رہے ہو نہیں بول رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا والا بولتے ہو، یہ چھتو پر بھی بولتے ہیں۔ آپ کی آواز بھی آئے خلیل شاہ صاحب، آپ کے سامنے بیٹھے ہیں لوگوں کی بھی، ہاتھ اٹھا کر وہ جو کھڑے ہیں ان سب کی آئے، بیٹھے سب کی آئے۔ آج میلا جھنڈے لا رہا ہوں، چھوٹے آج میلا سوچ والے بھی، سامنے والے بھی جھوم کر مدینہ کے والے کی بارگاہ میں گم ہو کر عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ آواز عرش نوری فرش نوری ذرہ ذرہ آگے آگے جس کا سہارا۔ اس کراؤڈ کو مبارک ہو، میلاد بازار کے کراؤڈ کو۔ فائدہ ناصر صاحب دیر گئے اور چودھری ممتاز صاحب، ہماری میلاد کمیٹی، یہ جلوس چلانے والے محسن شاہ صاحب، آگے جو کنٹرول کرتے ہو سلطان شاہ صاحب، صاحب، آپ سارے عاشقان رسول آپ کو مبارک ہو۔ پچھلے سال یہاں کھڑے ہو کے آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا 3 مہینوں کے اندر آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے اگر قانون سازی کر کے مرزائیوں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہ دیا تو ہم 1 لاکھ لوگ پورے کشمیر سے لے کر اسمبلی کا گھیراؤ کریں گے۔ آپ کو یاد ہے؟ تو بھول گئے ہو؟ اللہ نے آپ کی آواز میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ مفتی صاحب نے آپ سے عہد لیا تھا کہ ہم اکیلے چلیں گے یا آپ سب چلیں گے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا سب چلیں گے، یاد ہے؟ اس کی تائید میں نوید مسعود ہاشمی دیوبندی فکر کا رائٹر ہے لیکن منصف مزاج ہے، اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا میری ایک ملاقات کے بعد، ملک شوکت قادری نمائندہ اوصاف ہے، ان کی موجودگی میں ملاقات ہوئی تھی، پھر مولانا سعید یوسف سے اس نے تصدیق کی تھی
کہ اگر یہ عاشقان رسول چلیں تو تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا تھا جدھر یہ چلیں گے ہم کب پیچھے رہنے والے؟ 3 مہینے دور کی بات ہے، 2 مہینوں کے اندر گورنمنٹ آزاد کشمیر نے قانون سازی کر کے 45 سالہ فتنہ جس کے قلع کمے کے لیے میجر ایوب نے کردار ادا کیا تھا، میر عتیق الرحمان نے زندگی وقف کر رکھی تھی، قبل عزیز پیر مہر علی شاہ، پیر سید جماعت علی شاہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، علامہ نورانی، مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی، سید ابو الحسنات قادری، سید خلیل احمد قادری جیسی شخصیات، علامہ قادری جیسے لوگ اپنی پوری زندگی وقف کیے ہوئے تھے۔ پاکستان میں قانون بن چکا تھا، آپ کی تحریک پر، آپ کی پرجوش آپ کی باغیرت آواز پر حکومت آزاد کشمیر نے قانون سازی کی، اور قادیانی قیامت تک کے لیے آزاد کشمیر کے اندر غیر مسلم ہے۔ ساتھ اٹھا کے کہتے ہیں اب وہ کہیں مسجد اپنا مرتب خانہ بنا کر استعمال نہیں کر سکتے، کلمہ طیبہ کا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتے، وہ قرآن پاک اپنے مرتب خانوں میں ارتدادی مراکز میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ آئین ان کو کافر کہتا ہے، اسلام ان کو مسلمان تسلیم نہیں کرتا۔ ایک ہی راستہ ہے ان کے لیے کہ محمد عربی کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہوئے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہوا تو ان کو سینے سے لگا لیں۔ آج ملک پاکستان کے اندر C-291 ایکٹ بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سازشیں۔ آج ختم نبوت کے قانون پر عالمی دباؤ کے نتیجے میں بعض ناقبت اندیش لوگ غور کر رہے ہیں۔ عاطف قادیانی کے معاملے میں نور الحق قادری قامت برکاتم القدسیہ کے مشورے پر حکومت نے درست ٹائم لیا۔ ہم سمجھتے ہیں اس طرح کے مشاورت کو قبول کیجیے۔ یہ ملک عاشقان رسول کا ملک ہے، یہ ملک توحید کے مستانوں کا ملک ہے، یہاں ایک ہی قانون چل سکتا ہے، وہ قرآن و سنت کا قانون ہے، وہ نبی کی زبان کا قانون ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا پیغام ہے، آپ نے انٹرنیشنل رحمت للعالمین کانفرنس منعقد کی اور اس میں ختم نبوت اور مسلمانوں کے تقاضے عنوان دیا۔ مجھے بھی دعوت تھی آج، لیکن کیونکہ میں نے یہاں ضروری سمجھا، مفتی صاحب کو بھی دعوت تھی، ہم نے کہا نہیں اپنے لوگوں میں بات کرتے ہیں، ہم پھر جائیں گے۔ آپ نے یہ اچھا کام کیا ہے، ہم حکومت پاکستان کے اس کام کو پسند کرتے ہیں، اچھا کام جو قرآن کہے گا ہم اس کی تائید کریں گے، لیکن اگر کسی غیر کو خوش کرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی اقدام اٹھائے گا تو اللہ اکبر و یا رسول اللہ کہنے والے اور پاکستان بنانے والے کروڑوں سنی مسلمان جان قربان کر سکتے ہیں، عصمت رسول پر حملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ افواج پاکستان، نورانی صاحب سے کسی نے پوچھا تھا حضرت ہر جماعت نے جہادی ونگ رکھا ہے، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ تو میرے اور آپ کے قائد نے کہا تھا ایک ملک میں کئی کمانڈر نہیں چلتے، اسلامی ملک میں ایک ملک میں ایک کمانڈر ہوتا ہے، وہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہے، اور ہمارا جہادی ونگ ہے۔ پوچھا کون سا؟ تو آپ نے کہا افواج پاکستان میرے ملک کا جہادی ونگ ہے، میرا ونگ ہے، مجھے اور کس بات کی ضرورت ہے؟ اس لیے ہم افواج پاکستان کے متعلق یہ سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہیں کہ آپ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور آپ کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ بھی جل رہا ہے۔ آپ کا کردار، آپ کا عمل اس ملک کی سمت کا تعین کرتا ہے۔ کروڑوں مسلمان، 20 کروڑ سے زائد مسلمان عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ مرزا غلام قادیانی دجال ہے، مرتد ہے، اس کے سارے پیروکار دار اسلام سے خارج ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، فرش سے عرش تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، جہاں جہاں کسی کو وجود ہے رب العالمین جدھر جدھر کا رب ہے ادھر ادھر میرے مصطفیٰ کی حکومت ہے۔ آواز آتا ہے سب سے آپ کی بات مجھے یہاں آئے ذرا بولیے نا، آپ نہیں بولیے، پہلے پیچھے والے بولیے، سب سے اعلیٰ، سب سے
बोलिए सबसे आपके ये जज्बात कायम रखे, मैंने कहा जिंदगी की शान हो जाए। नबी का जिक्र करते, नबी से वफा करते, नबी के दीन से वफा करते उम्र गुजर जाए ताकि दुनिया भी अच्छी हो जाए, आखिरत भी अच्छी हो जाए। मुख्तलिफ मराकज़ से, खानकों से, इलाकों से जुलूस लेकर आए, वो सारी बात मेरे कायद हज़रत मुफ्ती कश्मीर करेंगे। आप नज़्म ज़ब्त का मुज़ाहरा करें, दुआ इख्तिताम पज़ीर होगी, सुकून से खाना लेके जाएंगे। एक एक सियासतदान, कदावर शख्सियात, उलमा, मशाइख, आप सारे कारकुनान हमारे सरों का ताज है। नबी आपको देख रहे हैं। इस सारी नेकी का सिला आपको फातिमा के बाबा, हुसैन के नाना, अबू बकर के कायद मुस्तफा अता करेंगे। ये बात तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। जुलूस की इब्तिदा से लेकर या अल्लाह इस वक्त तक जिस कदर भी तेरा और तेरे प्यारे महबूब का जिक्र हुआ, सलात व सलाम पढ़ा गया, जिक्र अज़कार हुए, कलमा तैयबा का विर्द हुआ, नातें पढ़ी गई, या अल्लाह सबको अपनी बारगाह में मंजूर, इसे भी अपनी बारगाह में मंजूर और कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन जुमला तिलावत करदा कलाम पाक लंगर शरीफ का सवाब हदियतन तोहफतन हुज़ूर नबी करीम रऊफुर रहीम ताजदार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुज्तबा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह मंजूर और कबूल फरमा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीला जमीला से या इलाहुल आलमीन तिलावत करदा कलाम पाक लंगर शरीफ का सवाब अंबिया, औलिया, सूफिया, बुजुर्गान दीन, शहदाए करबला, उम्महातुल मोमिनीन, सहाबाए कराम, अहले बैत, जुमला मोमिनीन मोमिनात मरहूमीन, हम सब हाज़रीन या अल्लाह सुबह से लेकर इस वक्त तक जितने लोग इस जुलूस में शरीक हुए, ख्वा उनका जिस तबके के साथ ताल्लुक है, या अल्लाह उन सब के आबा अजदाद, फौत शुदगान, वालिदैन, आइज़ा, अक़रबा, इसी तरह ज़ीशान ज़हूर साहब, ज़ुल्फ़कार शाह साहब और जितने लोग इस साल में फौत हुए, या अल्लाह उन सब के अरवाह तक पेश करते हैं, मंजूर और कबूल फरमा। कलमात के सदक़े या अल्लाह उन सब मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उन सब को अपनी जवारे रहमत जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन उन्हें भी और हमें भी सरकार के जंदे लिवाइल हम्द का साया नसीब फरमा, सरकार की शफ़ाअत कुबरा नसीब फरमा, सरकार की महायत नसीब फरमा। या अल्लाह सरकार के हाथों जामे कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह जितने लोग महफिल में शरीक हुए, सबके रिज़्क़ में, इल्म में, अमल में, उम्र में, कारोबार में, मुलाजमतों में, घर बार में, खेती बाड़ी में, माल मेशी में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद साले, औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार हलाल नसीब फरमा। या अल्लाह जो मुलाजमतों की तलाश में है उन्हें मुलाजमतें अता फरमा। या अल्लाह जो बैरून मुल्क हैं उन्हें खैरियत नसीब फरमा। या अल्लाह जो फौज के अंदर हैं उनकी जानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी पुलिस की हिफाजत फरमा, हमारी इंतजामिया की खैर फरमा। या अल्लाह इस जुलूस में जितने लोग शरीक हुए हैं, जो हाजतें लेके आए, दुआएं लेके आए, तमन्नाएं लेके आए, या अल्लाह सब पूरी फरमा। या अल्लाह इफ्तिखार मुगल साहब को सेहत अता फरमा, सैयद मुनावर सैयद अली को सेहत अता फरमा।